بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا रसूला। और अगर हम तुमको साबित कदम न रखते तो जरूर तुम भी जरा झुकने ही लगते, और अगर तुम ऐसा करते तो उस वक्त हम तुमको जिंदगी में भी और मरने पर भी दोहरे दोहरे अजाब का मजा चखा देते, और तुमको हमारे मुकाबले में कोई मददगार भी न मिलता। और ये लोग तो तुम्हें सरजमीन मक्का से दिल बर्दाश्ता करने ही लगे थे ताकि तुमको वहां से शाम की तरफ निकाल बाहर करें, और ऐसा होता तो तुम्हारे पीछे में ये लोग चंद रोज के सिवा ठहरने भी न पाते। तुमसे पहले जितने रसूल हमने भेजे हैं उनका बराबर यही दस्तूर रहा है, और जो दस्तूर हमारे ठहराए हुए हैं उनमें तुम तगय्युर व तबद्दुल न पाओगे। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज़े ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ा करो, और नमाज़े सुबह भी, क्योंकि सुबह की नमाज पर दिन और रात दोनों के फरिश्तों की गवाही होती है, और रात के ख़ास हिस्से में नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। ये सुन्नत तुम्हारी ख़ास फजीलत है। करीब है कि क़यामत के दिन खुदा तुमको मकाम महमूद तक पहुँचाए, और ये दुआ मांगा करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जहाँ पहुँचा अच्छी तरह पहुँचा तो अच्छी तरह से निकाल, और मुझे ख़ास अपनी बारगाह से एक हुकूमत अता फरमा जिससे हर किस्म की मदद पहुँचे। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि दीन हक आ गया और दीन बातिल नीस्तो नाबूद हुआ। इसमें शक नहीं कि बातिल मिटने वाला ही था, और हम तो कुरान में वही चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए सरासर शिफा और रहमत है, मगर
مگر نافرمانوں کو تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہیں۔ اور جب ہم نے آدمی کو نعمت عطا فرمائی تو الٹے اس نے ہم سے منہ پھیرا اور پہلو تہی کرنے لگا، اور جب اسے کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو مایوس ہو کر بیٹھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے، پھر تم میں سے جو شخص بالکل ٹھیک سیدھی راہ پر ہے تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہارے پاس وحی کا ذریعہ بھیجا ہے دنیا سے اٹھا لے جائیں، پھر تم اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاؤ گے، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس میں شک نہیں کہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر ساری دنیا جہان کے آدمی اور جن اور اس بات پر اکٹھا ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو غیر ممکن اس کے بارے میں نہیں لا سکتے، اگرچہ اس کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی بنے۔ اور ہم نے تو لوگوں کے سمجھانے کے واسطے اس قرآن میں کئی قسم کی مثالیں اول بدل کے بیان کر دیں، اس پر بھی اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہیں رہتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ نے تم سے کہا کہ جب تک تم ہماری زمین سے چشمہ نہ بہا نکالو گے ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یا یہ نہیں تو کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو، اس میں تم بیچ بیچ میں نہریں جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا کہ گمان رکھتے تھے ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے گواہی میں لا کر کھڑا کر دیا، تمہارے رہنے کے لیے کوئی طلائی محل سرا ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب نازل نہ کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں، اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کے بھی قائل نہ ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں ایک آدمی خدا کے رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں جو یہ بیہودہ باتیں کرتے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہ روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔